نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين يا خاتم النبيين يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید، فرقان حمید، سورہ آل عمران، آیا مقدسہ نمبر 79 اور 180، 179 اور 180، دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی آیات مقدسات دونوں بہت اہم ہیں، اور دونوں آیات مقدسات جو جہلی جھوٹے نبی ہیں ان کے منہ پہ چھتر مارتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم چھتر نہیں ماریں گے نا یہ اٹھتے رہیں گے. ایک تو یہ بھاگ بڑی جلدی جاتے ہیں، باہر بیرون ملک میں پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اور مسلمان کا کام ہے آخری دم تک ان سے لڑے، یا خود مٹ جائے یا ان کو مٹا ڈالے. اب تو ہمارے پاس ہے نہیں، ورنہ ایسے عام آدمی جیسے جھوٹے اور لانتی نبیوں کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی تھا. ان آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے علوم کا ذکر فرمایا ہے. جو عام حدیثہ کو جس چیز کا پتہ نہ چلے نا، کہتے ہیں میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا. جو اوپر لکھا ہوا ہے حرام زادے وہ تو تجھے نظر نہیں آتا. گدھے کے بچے، ہاں مجھے یاد آ گیا. اور گدھے کے بچے جو اوپر لکھا ہوا وہ تو تجھے پتہ نہیں چلتا. جیسے لکھا ہے اوپر لی الملائکہ، اسے تو پڑھ دیتا ہے لی لا ملائکہ. اوپر لکھا ہے استکبرتم، تو پڑھتا ہے استکبرتم. اوپر لکھا ہے انزلنا، تو کیا کرتا ہے نزل علیحدہ کر دیتا ہے. اوپر لکھا ہے یسألونک کا اکٹھا جمع مذکر غائب کا سیگا، تو یا کو علیحدہ کر دیتا ہے، سال کو علیحدہ، واو کو علیحدہ، آگے نون کو متکلم کا بنا دیتا ہے جب کہ نون اعرابی ہے، نون متکلم کا ہے ہی نہیں.
پر اتنا عقل ہو تو اپنا بتائے نا، وہ تو عقل ہے نہیں، انتہائی درجے کا بیوقوف اور جہل. مجھے نبی مان لو، تم پر آل قاریہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس آل قاریہ میں تم اور تمہارے ساتھی ڈوبیں گے، ان پر آل قاریہ کا عذاب آئے گا اور جلدی آئے گا. 2019 میں مسلمان مٹ جائیں گے، 2020 بھی جو ہے نا آدھے سے زیادہ گزر گیا. پیشین گوئی بھی مرزا کی طرح نئی پیشین گوئی کرتا ہے، نئی پیشین گوئی جو پیچھے سے پھس کر کے نکل جاتی ہے، پھس کر کے. اب ان کا ہم ترجمہ کریں اور اس کی تشریح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نبیوں کے منہ پہ کس طرح چپیڑے فرمائی، چپیڑے ماری ہیں یا فرمائی ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو، مومنین کو ایسے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی نگاہ بانی فرماتا ہے، ایسے نہیں چھوڑتا. علی ما انتم علیہ، جس پر وہ ہیں یعنی اسلام پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نہیں چھوڑتا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ علیحدہ کر دے گا خبیث کو طیب سے، یعنی مسلمانوں کو پاک فرما دے گا. اور جیسے خبیث احمد عیسیٰ کا پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان نہیں، ان کو علیحدہ کر دے گا، اسلام کے دائرہ سے خارج کر دے گا. یمیز الخبیث من الطیب، یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ یمیز الخبیث. یمیزہ بعد مذکر غیب کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا. ماذا یمیز سے لفظ ہے، چن لینا، علیحدہ کر دینا. حتیٰ کہ علیحدہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، تمیز فرما دے گا. یہ تمیز سے لفظ ہے، تمیز. آپ کہتے ہیں نا تمہیں تمیز نہیں ہے، یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کا تجھے پتہ نہیں ہے. بڑا بدتمیز ہے احمد عیسیٰ، تو بڑا بدتمیز ہے کہ قرآن سیدھی بات کرتا ہے تو بدل کے بتاتا ہے، بہت بدتمیز ہے اور لعین جھوٹا مردود ہے. قرآن کو بدلتا ہے، جو سیدھا سیدھا لکھا ہوا وہ لوگوں کو بتا، سیدھا تو آتا نہیں لوگوں کو. بڑا تو تمیز کرتا ہے، اللہ نے تمیز کی ہے. یہ قرآن پاک اللہ کا ہے، اللہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑتا. ما انتم علیہ، جس پر وہ ہیں یعنی اسلام پر ہیں، اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی بات کے نہیں چھوڑتا. حتیٰ کہ ان میں سے جیسے احمد عیسیٰ پھٹ گیا، کبھی مرزائی بنا، کبھی یہودی بنا، کبھی عیسائی بنا، کبھی جناب اپنا بھابی بنا، کبھی جناب کچھ بن گیا، آخر میں خود نبی بن بیٹھا. یہی ہے حتیٰ یمیز الخبیث، حتیٰ کہ علیحدہ کر دے، چن لے، علیحدہ کر کے تمیز کر دے. کس چیز میں؟ خبیث اور طیب میں. پتہ چل جائے کہ یہ طیب لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور جتنے دوسرے انبیاء کو، نبیوں کو مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے خود اس کے نبی بھی ان کے خبیث، آقا علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے نبی بھی خبیث، اور نبی خود بھی پلید، اور ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں
وہ سارے کے خارے خبیث اور لعین اور مردود مسیلمہ کذاب کے ایک لاکھ کا لشکر تھا، اور 1,00,000 کے ساتھ ان کی فیملیاں لگا لیں تو 5-7 لاکھ تو ماننے والا تھا نا۔ اور صحابہ کی جماعت ابھی تک 1.5 لاکھ تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ صدیق اکبر کے دور تک 1.5 لاکھ تک بھی نہیں پہنچی۔ اور کہاں 5 لاکھ کا مجمع اور کہاں 1.5 لاکھ۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں 1,24,000 کم و بیشتر جتنے بھی تھے صحابہ، اور آپ کی پردہ پوشی کے بعد صدیق اکبر کے دور میں 1.5 لاکھ کر لو، 1.5 لاکھ کے قریب تھا۔ لیکن جو لشکر تیار ہوا تھا ان میں 10-12 ہزار کا ٹوٹل لشکر تھا، اور سارا کا سارا لشکر صدیق اکبر نے باقی جگہوں پہ بلا کر بھی کہا مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں پہنچو، اور بدری صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی جاؤ، کہ جب ختم نبوت کی باری آئے تو سارے صحابہ شہید ہو جائیں، لیکن ان جھوٹے نبیوں کو واصل جہنم کرو۔ ساری دنیا مرتی ہے تو مر جائے، 5 لاکھ 6 لاکھ آدمی مرتا ہے تو مسیلمہ کذاب کا مر جائے، تم سارے کے سارے شہید ہوتے ہو تو ہو جاؤ، دنیا میں یہ نام رہے کہ محمد عربی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ اور اسے بڑا گھمنڈ تھا کہ محمد عربی کے ماننے والے تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ آدمی ہیں، 1.5 لاکھ ہے، اور میرا تو 5-6 لاکھ ہے، میرے سے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اور مسیلمہ کذاب کو فی النار کیا۔ تاریخ پڑھو، اٹھاؤ، جھوٹے نبی ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے زمین ایسی ہے جیسے چور کے نیچے، چوری کی جگہ پر پہنچو نا چور تو تھوڑا سا آدمی کو سویا ہوئی کھنکار لے تو وہ بھاگ نکلتا ہے، وہ جاگ گیا۔ ان کے نزدیک بھی، ان کے پاؤں کے نیچے بھی زمین ایسے ہی ہے کہ جب کوئی مسلمان ان کے کاندھے پہ کھڑا ہو کے کھڑا آگیوں میں تو ان کے پیشاب اور پخانہ سب اکٹھا نکل جاتا ہے۔ جس طرح گوما قادیانی مسلمان للکر ماری نا تو 4 پائی پہ ہی ٹٹیاں نکل رہی ہیں، مرا بھی پھر ٹٹی کھانے۔ للکر مارنے والا کون ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا نا کہ میں تجھے ذلیل نہ کروں تو میرا نام پیر میر علی شاہ نہیں، اور جا بات دعائی میری، مرے گا تو بھی ٹٹی کھانے میں، تمہارا بھی ٹٹی کھانے میں۔ یہ ہے شیر کی للکار۔ ایک پیر میر علی شاہ نے للکار ماری تو پھر ٹٹیاں بھی 4 پائی کے اوپر نکل رہی ہیں، وہاں پھس پھس ہو رہی ہے۔ یہ ہے نئے نبیوں کی اوقات، لعنتی جھوٹے مردود نبیوں کی اوقات۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پلید کو طیب سے امتیاز کر کے دکھا دے گا، علیحدہ کر کے دکھائے گا۔ علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنین سے، جنہوں نے پھٹنا ہے، مرتد ہونا ہے، وہ ہو رہے ہیں، اور جو پکے ایمان والے ہیں اللہ انہیں غلام رکھے آقا کا۔
پکے ایمان والے ان کی کھمب ٹھپتے رہیں گے، ان کا دجل چاک کرتے رہیں گے۔ یہ ختم نبوت کا دجل کیا چاک کریں گے؟ حرام زادے تو اسے اوپر سے پڑھنا آتا نہیں تو دجل نبوت کا دجل، ختم نبوت کا دجل چاک کر دیا۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ محمد کے فلٹر سے، یعنی پیور حرام زادہ حیثیت یہی ہے نا، تو اپنی حیثیت خود بتا دی۔ محمد کے فلٹر سے، حرام زادوں کا کام ہے قرآن پاک کو بدلانا، اور پیور حرام زادہ اپنے آپ کو ثابت کرنا اپنی زبان سے۔ نذیر کا فلٹر ختم ہو گیا تھا، کسی محمد کے فلٹر سے یہ نبی جم پڑا، یہ جمع نبی محمد کے فلٹر سے۔ اور سنو اے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، سنو، تم بھی گدھے کے بچے ہی ہو۔ یہ الفاظ اسی کے ہیں، وہ تمہارے پیر کے الفاظ ہیں، تم نہیں بولتے تو ہم تو تیرے پیر کے، تمہارے پیر کے جو ہم سب کو کہتا ہے وہ تمہیں کہہ دیا، تو تم بھی اتنا برا نہ منانا، کیونکہ وہ تو گدھے کا بچہ بنا ہوا ہے، بلکہ محمد کے فلٹر سے، پیور حرام زادہ محمد کے فلٹر سے۔ تشریح میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ سننے والے سوچ لیں کہ یہ جو محمد کا فلٹر بولتا ہے تو یہ کوئی عقیدت مندی تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، دنیا کائنات اس لفظ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتی، اس کا ترجمہ نہیں بدل سکتی، اس کے لفظ کو، ورڈ کو نہیں بدل سکتی۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین، تو ایسے بدلنے والا محمد کے فلٹر سے ہوگا، تو ایسے بدلنے والا محمد کے فلٹر سے ہوگا، وہ نذیر کے فلٹر سے نہیں ہوگا، وہ محمد کے فلٹر سے ہوگا، محمد کے فلٹر سے ہوگا، تو ایسے بدلنے والا محمد کے فلٹر سے ہوگا۔ یہ فلٹر تیرا جو ہے نا، یہ تیرے باپ نذیر کا فلٹر ختم ہو گیا تو محمد آ گیا، تو اس کے فلٹر سے پھر ایسے احمد عیسیٰ جیسا نکلنا تھا نا، احمد عیسیٰ جیسا نکلنا تھا نا۔ کدی عدیل نذیر ہے، کدی اپنا طیب نذیر کا ادیب نذیر ہے، کبھی وہ خراسانی ہے، کیا نا، مصب خراسانی ہے، دوسرا گدھا، پھر گدھے کی جنسی پکی کر دی۔ گدھے کے بچوں، گدھے کی بچیوں، گدھے کے بچوں اور گدھے کے بچے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمیز کر دی۔ پلید سے پاک کو علیحدہ کرنا ہے، اور وہ پاک کون ہے؟ مصطفیٰ کے ماننے والے، ان کا فلٹر بھی صحیح، وہ فلٹر صحیح سے پیدا ہوئے۔ محمد کے فلٹر سے میں نہیں پیدا ہوا، میں اپنے باپ کے فلٹر سے پیدا ہوں۔ مجھے محمد کا فلٹر نہیں چاہیے، مجھے محمد رمضان کا فلٹر چاہیے، جو میری ماں نے مجھے بتایا۔ جس کی ماں زندہ ہے نا، پوچھے اسے کہ محمد کا فلٹر کا، جو جس سے میرے سوئے خواب میں دیکھا کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں، پوچھو تو صحیح نا اپنی ماں سے۔ جیسا ولید بن مغیرہ نے پوچھا، بتا محمد نے کہا ہے کہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا چھوڑ تو اس بات کا، نہیں امی مجھے بتا، نہیں تو ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو مائی نے بتایا کہ تو واقعی ایاڑی کا بیٹا ہے، چرواہے کا، جو بیڑے چرواتا ہے، ہماری بیڑے چراتا ہے، ہمارے اونٹ چراتا ہے، تو اس کا بچہ ہے۔ تیرا باپ ہے وہ ویلا تھا، نذیر ویلا تھا، تو محمد کا فلٹر ہی آنا تھا نا، بات تو ہے نا، محمد کا فلٹر ہی آنا تھا نا۔ تو اللہ نے فرما دیا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے، بیان کر کے بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ خبیث کو اور طیب کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر کے دکھائے گا۔ اب طیب کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین، خاتم النبیین مانتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کے محمد کے فلٹر والے نے یہ حدیث اپنی صفحہ نمبر 4 الکتاب صفحہ نمبر 4 پہ لکھی ہے،
پھر محمد کے فلٹر سے آ گئی، یعنی پیور حرام زادہ آ گیا. بات ہوئی نا، بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا خاتم النبیین، آپ کے بعد محبوب کوئی نبی نہیں، میں بند کر رہا ہوں نبوت کا دروازہ. اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اس نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. وکان اللہ بکل شیء علیما، وہی رب ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، جو ہر ایک چیز کو جانتا ہے. وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو ہر ایک چیز کو جانتا ہے. وکان اللہ، اور وہی اللہ ہے. وکان اللہ، اور وہی اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی ہے ہر ایک شے کو جاننے والا. آگے بڑی پیاری آگے آیت پاک کا اگلا حصہ ہے. وما کان اللہ یطلعکم علی الغیب، ایسے چمڑوں کو، ایسے گدھے کے بچوں کو، ایسے الو کے پٹھوں کو، ایسے حرام زادوں کو اللہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا. وقت پہ آنے پہ میں بتاؤں گا، وقت پہ آنے پہ بتاؤں گا. کئیوں نے کہا ہوگا نا کہ تو نبی ہے تو ہمیں یہ فلاں چیز بتا، وقت پہ آنے پہ بتاؤں گا. اور غیب تو صرف انبیاء کو اللہ دے رہا ہے، غیب کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہا ہے، نبیوں کو دے رہا ہے. نہیں مطلع کرتا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ، کسی کو بھی. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، علی الغیب، غیب کی خبروں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کو کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مطلع کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم باقی گھر میں چھوڑ کر آئے ہو وہ بتاتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. نبی علیہ السلام کو یہ بتایا. ابو جہل نے کنکری پڑی نا ہاتھ میں، فرمایا ابو جہل نے کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا کنکریاں بولیں؟ تو کنکریاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے نبی. اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں نہیں بتاتا، کسی کو نہیں بتاتا. احمد عیسیٰ جیسے چمڑوں کو نہیں بتاتا، انبیاء کو بتاتا ہے. وہ فوری طور پر بتاتے ہیں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. ایک نے کہا وہ درخت چل کے میں اب یا رسول آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. آپ نے فرمایا درخت کو جا کے پیغام بتا میرا سلام کہنا، پھر میرا بتانا کہ وہ کالی زلفوں والا بلا رہا ہے. وہ یہودی تھا، گیا کہا کہ وہ سامنے کالی زلفوں والا کھڑا ہے نا شخص، وہ تجھے بلا رہا ہے. درخت نے اپنی جڑیں زمین سے کھینچنی شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد جڑوں پہ چلتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکا، شاخیں جھک گئیں. صلاۃ و سلام پڑھتے ہوا واپس چلا گیا اور ساتھ ہی یہودی مسلمان ہو گیا. یہ ہمارا نبی، یہ ہے ہمارا نبی. چلو میں جلدی سے ختم کر لوں. ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو. میں یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن کے عطا فرماتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، اور بس جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ جتنے عیسیٰ ہو رہے ہیں الو کے پٹھے حرام زادے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ہمارے نبی نے کہہ دیا بس زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور ان کا نزول ہوگا. ہمارے نبی نے فرما دیا بس یہی ہمارا ایمان، یہی ہے. بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے. مسلمانوں تم تو بڑے اجر کے مستحق ہو. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں دنیا میں علیحدہ اجر ملا، آگے علیحدہ اجر ملے گا. بہت بڑے اجر کے مستحق ہو.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی بخیل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں کیوں نہیں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ کائنات کا تجھے تو کائنات نے دینا ہے، تیرا رب تو کائنات ہے، تیرا اللہ کائنات ہے، اور وہ تجھے لانتے تو دے رہی ہے، ساری کائنات تجھے لانتے تو دے رہی ہے، یہ وہی ہے. نہ گمان کریں جو بخیل ہیں، جو کچھ ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل سے، واہ خیر، وہ اس کو خیال نہ کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے. جو ان کو اللہ نے علم دیا ہے نا، احمد عیسیٰ جو علم دیا ہے، اس کے لیے یہ برا ہے، برا ثابت ہوا. اللہ نے اپنے فضل سے دیا، پھر اس کو نبھانے کے بجائے اور چبڑ ہاتھ تجھے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو نبی مان بیٹھے، لاکھ لعنت ہے. چلو بس اتنا ہی کافی ہے. بل ہوا شر لہم